ایک پڑوسی تھا جو موچی تھا۔ وہ جو موچی تھا وہ دن بھر اپنی کمائی کرتا اور پھر گھر آ جاتا، اور گھر آنے کے بعد رات کو اپنے دوستوں کو بلا لیتا، سارے اس کے دوست آ جاتے اور تکے بوٹیاں بناتا، کباب شواب بناتا، شراب پیتا اور پھر نغمے گاتا کہ دنیا نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور دنیا نے تجھے بے وقت کر دیا ہے، اس طرح نغمہ سرائی کرتا رہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ساری رات عبادت کیا کرتے اور حضرت نے کبھی اسے کچھ کہا نہیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ایک رات جو ہے اس کی آوازیں ہی نہیں آئیں، تو امام صاحب نے جو ہے صبح پڑوسیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، اس کی آواز نہیں آئی آج رات؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو رات کو کوتوال آیا تھا، اس کا یہاں سے گزر ہوا، جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ اس کو پکڑ کے لے گیا، وہ تو قید خانے میں بند پڑا ہوا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ علم ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور گورنر کو جو ہے لوگوں نے بتایا کہ بھائی امام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب امام صاحب کے تشریف لانے کا پتہ چلا تو وہ استقبال کے لیے آ گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا حضرت آپ کے آنے کا کیا مقصد، آپ مجھے حکم کرتے تو میں حاضر ہو جاتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا میرا پڑوسی ہے، آپ اس کو لے کے آ گئے تو میں اس کی جو ہے رہائی کی درخواست لے کے آیا ہوں کہ اس کو رہا کر دیا جائے ضمانت پر۔ تو ان کی ضمانت کے اوپر جو ہے اس کو فوراً رہا کیا گیا۔ تو امام صاحب نے پھر اس کو ساتھ لیا اور جب جانے لگے تو کہا ہاں بھائی تمہیں تو دنیا نے چھوڑا، ہم نے تو چھوڑا نہیں دنیا والوں میں، ہم تو ان میں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو پھر وہ حضرت کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حضرت کے جو ہے پھر وہ اس میں درس میں بیٹھنا شروع کر دیا اس نے، اور ایک فقہی بنا۔ اس کے بعد فقہ کا مانا جاتا تھا کہ یہ فقہ کو جاننے والا آدمی ہے۔ تو ہمارے اہل اللہ حضرات اللہ والے، ان لوگوں کے ایسے اخلاقیات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں ان کے اخلاق سے۔ تو ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ کبھی بھی انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، انسان سے کبھی بھی نفرت نہ کرو، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے فعل سے نفرت ضرور ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دو دوست تھے، عبادت گزار تھے، پورے ہفتے عبادت کرتا، تو ایک دوست بازار جاتا، کھانے پینے کی چیزیں سلف سودا وغیرہ لے کے آ جایا کرتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا اسے 2 دن ہو گئے اس کا دوست نہیں آیا، تو اس کو فکر لاگ ہوئی کہ بھئی میرا دوست کہاں چلا گیا۔ تو وہ اپنے دوست کو جب ڈھونڈنے گیا تو بازار میں جب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کا جو دوست ہے بازار حسن کے باہر جو ہے طوائف خانے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا طوائف کے بیچارہ۔ تو اس کے دوست نے جب اپنے اس عبادت گزار دوست کو دیکھا تو شرم کے مارے فوراً آنکھیں نیچے کر لیں۔ تو یہ عبادت گزار دوست گیا، آگے بڑھا اور اس کو اٹھا کے گلے لگایا کہ تو میرا وہی دوست ہے، تیرے میں تو کچھ نہیں بدلا، ہاں یہ تیرے سے فعل بڑا گندا ہوا ہے، اس سے اللہ سے توبہ کر اور چل۔ اور پھر اس کو لے کے اپنے ساتھ چل دیا۔ تو انسان سے جو نفرت ہوتی ہے، اب ہمارا تو یہ معاملہ کہ کوئی کرتا ہے اس کو اصلاح کرنا تو درکنار، الٹا اس کو بدنام کرتے ہیں کہ یار فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ تو بھائی آپ تو بدنام کر رہے ہو، دوسرے کو راہ راست پہ تو کیا لا رہے ہو، آپ اس بیچارے کو اور برا کرنے کا سبب بن رہے ہو۔ تو آج کل تو یہ ہمارے معاملات ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور صدقات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، صدقات جمع کر کے لائیں۔ اب جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں سے علاقے سے انہوں نے صدقات جمع کیے، اور جتنے مساکین تھے اسی علاقے میں وہ صدقات ان میں تقسیم کر دیے۔ اب جب صدقات تقسیم کر کے آئے تو ان کی بیوی نے کہا، اہلیہ نے، کہ کیا ہوا، لوگ جو تحائف دیتے ہیں آپ کچھ لے کے ہی نہیں آئے، گھر والوں کے لیے تو کچھ لاتے، جو صدقات جمع کرتے ہیں ان کو تو لوگ تحائف بھی دیتے ہیں۔
تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے اوپر ایک نگران بڑا بھاری مسلط کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے میں صدقات ہی نہیں لا سکا، ہدیہ نہیں لا سکا۔ اب ان کو عورتیں تو ہوتی ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ساری عورتوں میں شور مچانا شروع کر دیا خاندان میں، رشتہ داروں میں، کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ان کو امین جانا، حضرت ابو بکر نے بھی امین جانا، اور حضرت عمر نے یہ کیا کیا کہ ان کے اوپر جو ہے ایک نگران مسلط کر دیا، اور یہ کچھ لا بھی نہیں سکے ہمارے لیے۔ اب یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلا لیا کہ بھائی ہم نے آپ کے اوپر کون سا نگران مسلط کیا تھا؟ تو کہنے لگے اے امیر المومنین کیا کروں، مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی ایک بہانہ ملا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نگران سے مراد تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو مال دیا، کہنے لگے یہ لو مال لو، جاؤ اپنی بیوی کو دو، اس سے راضی کرو۔ تو انسان کے اخلاقیات، معاملات، صحابہ کرام اور ان سلف صالحین کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اخلاقیات انسان کے کیسے ہونے چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، جب تک ہم اس پہ نہیں چلیں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ معیار حق ہمارے صحابہ کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، ان لوگوں کو جب تک ہم معیار نہیں بنائیں گے، ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، اخلاقیات، عبادات، معاشرت، معیشت، جب تک انسان کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ پاک جو ہے ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جب پڑھایا کرتے تھے دیوبند میں تو عمر تھوڑی بڑھ گئی، پہلے 10 روپے ان کو ملا کرتے تھے، تو سب نے کہا کہ بھائی حضرت کو 10 روپے ملتے ہیں، حضرت کی عمر بھی بڑھ گئی ہے، تجربہ بھی بڑھ گیا ہے، 10 سے 15 روپے کر دو شورا نے۔ اب جب 15 روپے دینے لگے تو حضرت کو پتہ، حضرت نے کہا بھئی یہ 15 روپے کس بات کے؟ کہیں حضرت آپ کی عمر بھی بڑھ گئی ہے اور ماشاءاللہ آپ کا ظاہری سی بات ہے تجربہ زیادہ ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں، یہ 15 روپے نہیں، میں 10 روپے لوں گا، میری عمر بڑھی ہے، میری کمزوری آ گئی، میں پہلے 3 گھنٹے پڑھاتا تھا، اب میں 3 گھنٹے سے کم پڑھاتا ہوں ضعف کی وجہ سے، تو میں یہ 15 روپے لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اصرار کیا سارے علماء نے کہ حضرت لے لیں، آپ کی وجہ سے تو پھر آگے والوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی اگر آپ نہیں لیں گے، لیکن حضرت نے نہیں لیا۔ تو توکل اس درجے کے معاملات، تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی جو ہے نا ان کی نقل کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان جیسا توکل ان کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ایسی للائیت پیدا فرما دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی احمد علی لوہری رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ ان سے ملنے کی ایک یہی ہے راہ کہ راہ رکھنے والوں سے راہ پیدا کر۔ جب تک راہ رکھنے والوں سے راہ پیدا نہیں کرے گا یہ چیز اندر پیدا ہوگی نہیں۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوگی، جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کی صحبت اختیار کی ہے، یہ چیز آئے گی نہیں۔ یہ تجربہ ہے یہ کہ انسان، آپ نے خود دیکھا ہوگا جیسے دوستوں میں رہتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کہیں ہمارے بچوں کی جو ہے نا گیدرنگ خراب نہ ہو جائے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یار یہ آوارہ گرد لڑکا گھومتا رہتا ہے، فلاں لڑکے گھومتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بچہ نہ گھومے۔ پتہ ہوتا ہے نا ہمیں کہ جیسے لڑکوں کے ساتھ ہمارا بچہ گھومے گا ویسا ہی ہو جائے گا، اس لیے منع کرتے ہیں، صحبت خراب کرتی ہے۔ وہاں تو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے نا وہاں یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی یہاں بھی تو یہی چیز ہے جو آپ کو 24 گھنٹے اپنے فکر لاحق رہتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں غلط لڑکوں میں نہ پڑ جائیں، غلط صحبت میں نہ ہو جائیں، غلط دوستیاں نہ ہو جائیں۔ وہ آپ معاملات جانتے ہو کیوں ایسا سوچتے ہو؟ تو بھائی اپنے لیے بھی تو وہی سوچو کہ آپ کا بھی تو تعلق اب عمر جیسے بڑھ رہی ہے، آپ کا بھی تو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ آپ کو بھی تو اللہ سے، آدمی جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے ظاہر ہے وہ موت کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، وہ جوان تھوڑی رہتا ہے۔ ہمارا جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا ہم موت کے نزدیک ہیں، ہم اللہ سے اتنے ہی ملنے والے ہیں، قریب ہونے والے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی مجھے جہاں جانا ہے، جس سے مجھے ملنا ہے، تو اس کی تیاری میری ہو، اور اس کی تیاری کے لیے یہی ہے
کہ اللہ والوں کی صحبت ہو، صحبت اہل اللہ ہو، تاکہ قلب بن جائے۔ جب قلب بنے گا تو انشاءاللہ تعالی للہیت بھی پیدا ہو جائے گی اور قلب بھی جاری ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے جو ہے نا اللہ کا دھیان خود رہے گا، ہر معاملے میں اللہ کا دھیان خود آ جائے گا۔ تو بس اللہ ہمیں جو ہے اہل اللہ حضرات کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پہ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔